پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جہاں ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہوتی ہے اور 10، 11، 12 تاریخوں میں قربانی کی جاتی ہے، وہیں اس ماہ مبارک کے اندر حج بھی ادا ہوتا ہے۔ تو اس ضمن میں آج مختصر سی گفتگو حج کے تعلق سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور حج کی جو اصطلاحیں ہیں اسے پیش کر کے حج کے عنوان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے: افراد، تمتع، قران۔ صرف حج کا احرام باندھنا افراد کہلاتا ہے، اور صرف عمرہ کا احرام باندھنا اور مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ کرنا اور احرام کھول دینا اور پھر مکہ مکرمہ ہی میں حج کا احرام باندھنا تمتع کہلاتا ہے۔ میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی ساتھ احرام باندھنا قران کہلاتا ہے۔ قران اگرچہ سب سے افضل حج ہے، لیکن اس میں احرام کی پابندیاں بہت طویل مدت تک برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس وجہ سے زیادہ تر لوگ سہولت کی خاطر تمتع کا احرام باندھتے ہیں اور حج تمتع کرتے ہیں۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، مگر ہوائی جہاز سے جانے والے حاجیوں کو اپنے ملک کے ایئرپورٹ ہی پر احرام باندھ لینا چاہیے، کیونکہ ہوائی جہاز سے نہ میقات ہی کا پتہ چلتا ہے، نہ غسل و طہارت اور تبدیل لباس اور نماز وغیرہ کی سہولت آ سکتی ہے۔ احرام بنیت حج باوضو بغیر سلی ہوئی سفید لنگی پہننا اور ایک سفید چادر اوڑھ کر 2 رکعت نماز بنیت احرام پڑھنا اور سلام پھیرنے کے بعد حج کی نیت کرنا احرام کہلاتا ہے۔ عورت اپنے سلے ہوئے کپڑوں ہی میں احرام کی نیت کرے گی۔ تلبیہ: احرام باندھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ اسے بلند آواز سے پڑھنے کا نام تلبیہ کہلاتا ہے، اور اسے عام بول چال میں لبیک پڑھنا بھی کہتے ہیں۔ طواف: خانہ کعبہ مکرمہ کے گرد 7 چکر لگانا طواف کہلاتا ہے۔ رمل: طواف کے پہلے 3 پھیروں میں بہادروں کی طرح شانہ ہلاتے اور جلد جلد چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چلنے کا نام رمل ہے۔ اجتباء: طواف میں احرام کی چادر داہنی بغل کے نیچے کر کے دونوں پلو بائیں موڈھے پر ڈالنا اجتباء کہلاتا ہے۔ یاد رہے طواف میں عورت کے لیے رمل اور اجتباء نہیں ہے۔ سعی:
مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے معمولی فاصلے پر صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان 7 بار دوڑتے ہوئے آنے جانے کا نام سعی ہے۔ یاد رہے، عورت کے لیے دوڑنا نہیں ہے، صرف معمولی رفتار سے چلنا ہے۔ عمرہ، طواف اور سعی کا نام عمرہ ہے۔ رکن اسود، خانہ کعبہ کا وہ کونا جہاں حجر اسود نام کا سیاہ پتھر چاندی کے ایک گول دائرے میں نصب ہے، اسے رکن اسود کہتے ہیں۔ مستداب، خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار کو مستداب کہتے ہیں جو رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان ہے۔ یہاں دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں۔ مطاف، خانہ کعبہ مکرمہ کے ارد گرد کی وہ زمین جس پر طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ حتیم، خانہ کعبہ شریف کی شمالی دیوار کے باہر چھوٹے سے دائرے میں ایک جگہ گھیر دی گئی ہے، اسے حتیم کہتے ہیں۔ استلام، حجر اسود کو منہ سے چومنا یا ہاتھ یا کسی لکڑی سے چھو کر ہاتھ اور لکڑی کو چوم لینا استلام کہلاتا ہے۔ حلق، بال مڈانا حلق کہلاتا ہے، اور بال کو کتروانے کو قصر کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم، خانہ کعبہ مکرمہ کے دروازہ شریف کے سامنے شیشے کے فریم میں ایک پتھر رکھا ہے جس میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دونوں قدموں کے گہرے نشانات ہیں، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ نشانات اس وقت کے ہیں جب آج سے 3000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر برہنہ پا کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیوار چن رہے تھے، تو خدائے عز و جل کا قدرتی انتظام ہے کہ اس نے اپنی خلیل کی ایک مقدس نشانی کو آج تک محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے کر اس کی تعظیم و توقیر کا اعتقاد بھی بندوں کے دلوں میں اتار دیا ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان 2 سبز رنگ کے پتھر نصب ہیں جنہیں میلین اخضرین کہتے ہیں۔ انہی 2 پتھروں کے درمیانی حصے میں ہر حاجی کو دوڑنا پڑتا ہے۔ اب یہاں ہری لائٹ لگا دی گئی ہے۔ مینا، مکہ مکرمہ سے 4-5 میل کے فاصلے پر پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک میدانی خطہ ہے جسے مینا کہتے ہیں۔ یہاں 8 ذی الحجہ کو ہر حاجی کے لیے ظہر سے لے کر صبح تک قیام کرنا اور 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ رمی جمار، مینا میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پتھر اور گارے سے 3 بڑے چھوٹے ستون بنائے گئے ہیں جنہیں عام بول چال میں شیطان کہا جاتا ہے، اور انہی شیطانوں کو چھوٹے چھوٹے کنکر مارنا رمی جمار کہلاتا ہے۔ عرفہ یا عرفات اس میدان کو کہتے ہیں جہاں 9ویں ذی الحجہ کو وقوف یعنی قیام کیا جاتا ہے، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا۔ یہاں ظہر کے وقت ہی میں عصر کی نماز بجماعت پڑھی جاتی ہے اور غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفات کا میدان چھوڑ دینا پڑتا ہے اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ مزدلفہ سے پھر قیام کر کے وہاں وقوف کر کے پھر مینا کی سرزمین پر پہنچا جاتا ہے جہاں شیطان کو کنکری مار کر کے پھر حج کے اور دیگر ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کے 5 ایام جو ہیں اس تعلق سے اور ایک ایک چیز کے تعلق سے آنے والے مسائل ہم آپ کو پیش کر کے انشاءاللہ تعالی اسے عام کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔